کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو پھر کم ہنر اور انویسٹمنٹ کو بہتر استعمال کرنے والی جگہ چننی چاہیے. اگر انویسٹمنٹ نہ ہو تو پھر کوئی ہنر اور ان کو ایز اے سروس استعمال کرنا چاہیے. آن لائن میں نا آپ ای کامرس میں کام کر سکتے ہیں اگر انویسٹمنٹ ہو. سروسز تب ہیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ یا تو بہت کم ہو یا نہ ہو. کہ اگر انسان کے پاس پیسے زیادہ آ جائے نا تو وہ جو ہارڈ اسکلز ہیں ان کو بیٹر نہیں سیکھتا. بڑا فرق ہے. پھر وہ سیکھتا ہے سافٹ اسکلز، سیلز کی اسکل، لیڈرشپ اسکلز، باقی اسکل. اب پیسے والے بندے ایک کو یہ سوٹ کرتے ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو موسٹلی سوٹ کرتے ہیں ہارڈ، جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے وہ کہیں کما سکیں. اب ہارڈ اسکل سے سینئر ہوتے ہیں ہمیشہ سافٹ اسکلز. ہاں جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اور میرے ہسبینڈ آئے ہیں آپ کے پاس نا. ہم ایکچولی نا ابروڈ ہوتے ہیں، یو کے ہوتے ہیں، یورپ میں. تو ہمارا نا پروگرام ہو رہا ہے واپسی کا نا، ویزا اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو پہلے بھی جابس ادھر کرتے رہے ہیں، لیکن اب ادھر کے نہیں دیکھ کے ادھر ویسے جابس کر کے تو وہ سسٹم نہیں چلتا. میں نے سوچا پھر کوئی آن لائن کا بھی جو پاکستان کے حالات ہیں وہی کام چل سکتا ہے، وہی کر سکتے ہیں. تو میں اب کافی دیر سے آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا، تو تھا جب پاکستان جاؤں گا وزٹ کروں گا تو اس لیے بھی آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی آپ سے گائیڈ لائن دیں کہاں سے اسٹارٹ کریں، کیا کریں. دیکھیے کہاں سے اسٹارٹ کرنا جو ہے نا، جیسے بتاؤں گا وہ آپ کو لگے گا مشکل. اگر آپ نے آن لائن کام کرنا ہو نا تو اس کے پہلے دو راستے تعین کریں. ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو پھر کم ہنر اور انویسٹمنٹ کو بہتر استعمال کرنے والی جگہ چننی چاہیے. اگر انویسٹمنٹ نہ ہو تو پھر کوئی ہنر اور ان کو ایز اے سروس استعمال کرنا چاہیے. آپ بتائیے گا کیا انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بس کچھ ہے بھی. اگر کرنا چاہیں فرض کی انویسٹمنٹ تو کتنی کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آن لائن میں نا آپ ای کامرس میں کام کر سکتے ہیں اگر انویسٹمنٹ ہو تو. اگر ای کامرس میں آپ نے کام کرنا ہوگا پھر وہ لائن ہے جو آپ نے سیکھنی ہے، اس میں ہمارا کورس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کچھ بھی شروع کر رہے ہیں مشاورت کر سکتے ہیں، آپ کے باقی سارے کام کر سکتے ہیں، وہ 4 سے 6 میں آ سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے کتنی ہے، اور اگر آپ نے بیچنا ہوا تو اس چیز کو کتنی چاہیے ہوگی. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ چیز چن لیں پہلے اور اس چیز کے ایسٹیمیٹ لگا لیں کتنے پیسے چاہیے تاکہ آپ بجٹ کا حساب لگا لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چیز نہیں چنی، فی الحال آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں جو میں اس کاروبار پہ انویسٹ کر سکتا ہوں، تو اس رینج میں چیزوں کا بائی کرنا بھی، باقی سب کچھ سیٹ اپ بھی ہو، ہر چیز ہو جائے. تو آپ کیا چاہتے ہوں گے؟ کیا چیزیں فائنل کرنا چاہیں گے یا کچھ ایسا؟ آپ کو لگا یا ای کامرس میں آ کے مطلب آپ اپنا بزنس تو اس میں چیزیں سیل آؤٹ ہو جی یا پھر اپنی سروسز پرووائڈ کریں اسکل. ہاں جی، سروسز تب ہیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ یا تو بہت کم ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس پیسے زیادہ آ جائے نا تو وہ جو ہارڈ اسکلز ہیں ان کو بیٹر نہیں سیکھتا. بڑا فرق ہے. پھر وہ سیکھتا ہے سافٹ اسکلز، سیلز کی اسکل، لیڈرشپ اسکلز، باقی اسکل. اب پیسے والے بندے ایک کو یہ سوٹ کرتے ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو موسٹلی سوٹ کرتے ہیں ہارڈ اسکلز، جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے وہ کہیں کما سکیں. اب ہارڈ اسکل سے سینئر ہوتے ہیں ہمیشہ سافٹ اسکلز. لیکن یہ ڈائریکٹلی جلدی پیسے نہیں لے کے آتے، اگرچہ بڑا سسٹم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا معقول کوئی ایسی انویسٹمنٹ آپ کے موجود ہے. کیا آپ کو جانا چاہیے ای کامرس سائڈ پہ، سافٹ اسکل سائڈ پہ، سیلز مین شپ باقی، یا آپ کو اس سائڈ پہ ہارڈ اسکلز پہ؟ سر یہ اگر ای کامرس میں سائڈ پہ جائیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ ہو تو مطلب ایسا نہیں ہوتا نا. دیکھیں پہلے آپ بتایا کیا چیز بیچیں گے یا کتنی چیزیں بیچیں گے، کون کون سی ہوں گی، کس پرائز پہ ہوں گی، ان کے حساب سے اس کا بجٹ بنتا ہے. یا تو اپنی چیز فائنل کی ہو نا تو اس کا اندازہ کرنا پاسبل ہے، یا آپ نے پیسے فائنل کر لی ہوں. اگر آپ کے ذہن میں پیسے فائنل ہیں تو مجھے بتائیے کتنے پیسے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر 50 لاکھ اراؤنڈ. ہاں جی، پھر آپ کر سکتے ہیں کام. اس میں نا کئی چیزوں کا آپ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے ٹرینڈ یہاں پہ نا ہربل والی چیزوں کا بھی ہے، ہیلتھ والی چیزیں جو ہیں، اوور آل کاسمیٹکس، ہیلتھ والی چیزیں ساری. اور اس میں اگر کپڑے والا کام کرنا چاہیں کہ کوئی لیڈیز کے، باقی یہ بھی کام چل سکتا ہے. آپ نے اگر یہ پہنا ہو یہ شارٹس اور پلس ٹی شرٹ، ان کا بھی کام، ٹریک سوٹ وغیرہ ان کا کام بھی ہے. اگر ان کو آپ پراپرلی کرنا چاہتے ہیں کوئی برانڈ ٹائپ بنا کے باقی سب کر کے تو یہ چل جائے گا. تو ہم ادھر آپ اس لائن میں کروا رہے ہیں؟ کورس نہیں کرواتے ہیں. ہمارے پاس نا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وقت کا. تو کورس ہمارا نا صرف ایک چلتا رہتا ہے ہر ماہ، اس کی ڈیمانڈ چونکہ ہوتی ہے، لوگ مستفید ہوتے ہیں. دوسرے 2 کورسز ہو رہے ہیں ایس سی او ڈیولپمنٹ
یہ 2 کورسز ہم کرواتے ہیں سال میں 2-3 بار. باقی ہمارے نا فوکس کورسز پہ نہیں ہے، لیکن آپ کو مشاورت ساری دے سکتے ہیں مفت، آپ جو کرنا چاہیں گے. آپ جو چیز چوز کریں، تھوڑا آگے چلتے آئیں، جہاں کہ مشکل آئے آ کے مل لیں. کوئی تلک نکلتا ہوگا بتا دوں گا، تلک یہ استعمال کر لیں، ایسے کر لیں، کوئی رستہ آپ کا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نا اس ایک کام فکر کر لیں کہ ریسرچ کر لیں تھوڑی سی کہ کون کون سی چیزیں آن لائن سیل ہو رہی ہیں آج کل. تو یہ چیزیں اگر آپ نے کرنی ہوں تو کہاں کہاں سے ملتی ہیں، ان کی ریٹس کیا ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی اور چیزیں کیا ہیں. فار ایگزامپل ورائٹی کون سی ہے، ویریشنز کتنی ہیں ان کی. جیسے کپڑوں کے اندر سائزز، کلرز، ڈیزائنز کی 3 ویریشن ہو سکتی ہیں. تو اوپر سائز کی بھی 4 ان کے ہیں نا، یہ بیٹرس ہیں. تو ایسے دیکھ لیے شوز میں کام کرنا پاسبل ہے، شوز کو کام کر سکتے ہیں. تو آپ اس کا ذرا اندازہ کر کے پروڈکٹس اپنی جو آپ کو لگیں بیٹر ہے، ان کے نا خوبیاں خامیاں نوٹ کر کے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ان کو لکھ کے آئیں گے نا، بڑا اچھا ہو جائے گا. اس سے ہوتا پتہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے پراپر ریسرچ کی ہوئی ہے اس پہ، پھر وہ پینٹیشن دماغ میں ہوتی ہے نا اصل میں. اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہم اس پہ نا بحث کر سکتے ہیں آپس میں. اس کی خوبی یہ ہے، یہ خامی ہے، یہ جو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا میں بھی غلط ہو، جو میں نے کہا میں بھی غلط ہو. ہم بات چیت کر کے اس کو فائنلائز کرتے ہیں، اس کو بجٹ سے میچ کر کے اس کی مارکیٹنگ کا میتھڈ کون سا استعمال کرنا پڑے گا، یہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایسا کر لیں آپ، ہفتے 10 دن تک آ جائیں چاہے. سوری میرا ایک کوشچن ہے، آن دا ادر سائڈ اگر ہم لوگ آپ نے جیسے ہارڈ اسکل بولا کہ ہم نے کوئی کورسز سیکھنا ہے تو وہ ہمیں کہاں سے اسٹارٹ، جسٹ فار دا نالج، ہمیں وہ کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، پھر آپ کو بتاؤں میں. جی یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ بولی ہے، جی اس سے ڈبل پیسے ہیں آپ کے پاس؟ اس سے 1.5 گنا پیسے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہے. یہ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کے تھوڑی سے چانسز ہیں کہ آپ کوئی ہارڈ اسکل سیکھ لیں. اگر اس کے ڈبل پیسے ہوتے نا تو چانس ہی کم ہو جانے تھے. کیسی سائیکالوجی ہے نا؟ ہاں جی. انسان نا بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے کمفرٹ زون کا شکار، جب تک کہ وہ ایک موٹیویشن والی انوائرمنٹ میں نہیں رہتا جہاں کا کلچر ہی کچھ نیا کرنا ہوتا ہو. اسپیشلی نا ہماری پاکستانی ڈی این اے کے اندر یہ ہے کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں یا پیسے پاس ہوں، ہم کہتے ہیں چلو 2 ماہ کا خرچہ تو ہے نا، دیکھتے ہیں. یہ سب سے بڑا کمفرٹ زون ہے جس سے لڑنا پڑتا ہے، اور موسٹلی لوگ لڑ نہیں پاتے. یہ ریزن ہے. تو اگر آپ اس کو ٹرائی کرنا چاہیں، سب سے پہلے تو ہمارا جو فری کورس ہے اس کو ایک بار دیکھ لیجئے. اگر آپ کے مزاج کو سوٹ کرتا ہوگا تو اسے شروع کر لیجیے گا. وہ کس چیز کا، ایس ای او کا ہے؟ نہیں، جی بی او بی. ٹھیک ہے نا؟ پہلی پرائرٹی مزاج ہے، دوسری پرائرٹی اسکوپ ہے. صحیح ہے نا؟ جب سے پاکستان سے نکلے کمفرٹ زون سے تو پوری طرح نکل گئے ہیں. کمفرٹ زون تو وہ شاید اسٹرگلنگ تو آپ کو لگتا ہے کہ کر لیں گے جیسے بھی ہوگا. پاکستان کی ہوا ایسی واپس آ رہے ہیں آپ. لیکن وہ باڈی اب ایسی یوز ہوگی. میں آج ان کو کہہ رہی تھی کہ کام کرتے رہتے ہیں 7 days a week تو کمر نہیں درد کرتی. ریسٹ کرنے پاکستان آئے ہیں تو بیٹھے ہیں تو کمر درد کر رہی ہے. کام کرتے رہیں تو باڈی ٹھیک رہتی ہے. ذرا آج تو اسے دیکھیں ذرا یہاں پہ، پتہ ہے وہاں کیا مسئلہ آتا ہے. وہاں دیکھیں اگر آپ نے رہائش کرنی ہے تو رہائش اتنی مہنگی ہے کہ آپ کو پاکستان آ کے سب سے پہلی چیز محسوس ہوگی نا کہ پاکستان کتنا سستا ہے. صحیح ہے نا؟ تو جب سستا آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہیں اور کتنا یہ یہاں خرچہ ہوگا، تو یہ آپ کو کمفرٹ زون میں لے جائے گا. دوسرے ملکوں میں نا مہنگائی ایک بڑا ایک وہ ڈرائیور ہے جو انسان کو ڈرائیو کرتا ہے. مہنگائی انسان کی ترقی کرواتا ہے نا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ملک جو ترقی یافتہ مہنگا ہوگا، اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی. تو وہاں پہ نا جینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور اتنا کام کہ ایک بندہ اکیلا گھر کا وہ نہیں کما سکتا پیسے پورے. اکثر میاں بیوی یا بچے کے جوان وہ بھی کام کرتے ہیں تب کام چلتا ہے. اس سے پھر ایک ایسا ماحول بنا باہر یورپین یا دوسری ویسٹرن کنٹریز میں کہ بچے بھی جلدی کام پہ لگتے ہیں، اور وہ والدین بھی کہتے ہیں نا بچوں سے کہ ہم نہیں تمہیں جھیل سکتے، کرو شاباش کچھ کرو. تو بچے بھی جلدی ذہن بناتے ہیں کہ چلو 18 سال کے میں کام کرنا ہے، تو انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ نا اصل میں چیزیں سچ مچ اگر باہر اتنا انسان کماتا ہو نا، پھر تو یہاں پہ انتہائی سستا ماحول ہے اس کے لیے. اگر باہر سے آدھا کماتا ہو نا تو تب بھی بندہ یہاں پہ ہے ایزی. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ہے ہی سستا کنٹری، تو اس میں لوگوں کی پھر آمدن بھی تو کم ہے نا اس حساب سے. تو جس کے پاس سیونگ ہوتی ہے نا، کمفرٹ زون پہلا آتا ہے اس کو.
वही हम बात कर रहे थे, उतनी स्ट्रगल अगर इधर स्टार्ट करते हैं तो यस इससे यस फिर यस है यस यस आप अंदाज़ा करें मैंने पूरी ज़िंदगी बाहर जाने का प्लान नहीं किया। पता क्यों? जो बाहर जाकर मैंने झंडे गाड़ने थे ना, तो अल्लाह का करम है, यहाँ बैठे बैठे अपने बच्चों के पास रह के दोस्तों से रोज़ाना मिलता हूँ, गप्पे लगाता हूँ, फलां करता हूँ, मेरे काम चल रहे हैं। यही कौन सा काम रुक गया? तो इससे मुराद है कोई इसका वर्क अराउंड तो है ना, बाकी अब ट्रैवल करें, अगर अच्छे पैसे कमाते हैं ट्रैवल करें। ट्रैवल करें, लेकिन हाँ सर जी। ये अभी डिसीजन इसीलिए के लिए है, ये जो बाद में लेना ना, अभी से स्ट्रगल स्टार्ट करें ताकि अभी से इधर सेटल नहीं डाउन नहीं हो अच्छा जाए। है। तो बच्चे ये हैं आपके? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, जी। ठीक है। और बाहर क्या कर रहे थे आप दोनों? मैं जी एज अ लॉयर तो एज अ लीगल काउंसिल एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। बाहर जी, तो ये उधर ना मैं CSR में CSR में, कस्टमर सर्विस। ठीक है, सही से सही। तो यहाँ पे ना एज ए लॉयर तो आपको ना बड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिस हो इसलिए पता है ना हाँ सारा जी। इधर का। पता कि यहाँ पे बड़े मसाइल हैं, तो एज ए CSR भी यहाँ पे जॉब्स बहुत अच्छी नहीं मिलती। खैर यहाँ पे ना ये जॉब्स, ये आपकी जो लॉ की प्रैक्टिस, तो खैर वो मे भी आपको वहाँ तक ना पहुँचाए। नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर क्लास रहती है। अच्छा कहीं ना अगर सहारा लें इसका IT का, जी जी तो कुछ इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँच जाएगा। जी, चलो ये हम देखते हैं कि इंशाल्लाह विद इन 10 डेज फिर आप इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। नहीं, जिसका फार्मूला चेक कर लें, आप जो भी चुनेंगे ना, आपकी टोटल तालीम पे जितना टाइम खर्च हुआ है ना, जी। आपने उसका 10% टाइम देना है इसे। इंशाल्लाह ठीक 10% टाइम छोड़ना नहीं से, तो फिर देखिए कि क्या बनता है, काम चल जाएगा। इंशाल्लाह करते हैं।